اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاء کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں، اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ کے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سر عام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں، نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی قرآن، نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے سر عام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پر آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دولت نہیں، ایمان دیکھا جاتا ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینہ میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر پناہ لینے کے لیے مکے آ پہنچے۔ فوج یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبہ کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائے۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کے خط جب امام حسین تک پہنچے اور ان خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ اے نواسہ رسول، اگر آج آپ ہماری رسولت نہیں کریں گے تو روزہ محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکے میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کر اپنے آخری سفر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔